السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانی نقیضہ الأعم والأخص مطلقان بینہما عموم وخصوص مطلقا ولكن على العكس أي أن نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم. فَإِذَا كَانَ با أَعَمُّ مِنْهَا كَانَ لا با أخص لاحا أخص من لاحا علیہ السلام. فَإِذَا كَانَ با أَعَمُّ مطلقا مِنْهَا كان لا با أخص مطلقا منها كالإنسان والحيوان. كالإنسان والحيوان فإن لا إنسان أعم مطلقا من لا حيوان لأن لا إنسان يصدق على كل لا حيوان ولا عكس. فإن الفرس والقرد والطير إلى آخره يصدق عليها لا إنسان وهي من الحيوانات. خوب آگا دو مفاہیم کلیہ کے مابین اگر کوئی نسبت ہے تو ضروری ہے کہ انہی دو مفاہیم کلیہ کے نقیضوں کے مابین بھی نسب اربعہ میں سے کوئی ایک نسبت ہو. اس بیان میں پہلے دو نقیضوں کی نسبت کا بیان مکمل ہوا اور وہ تھے ایسے دو مفاہیم کہ جن کے مابین تساوی کی نسبت ہو، تو ان کے نقیضوں کے مابین بھی تساوی کی نسبت ہوگی، یہ ثابت ہوا. اب فرماتے ہیں ایسے دو مفاہیم کہ جن کے مابین عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، ان کے نقیضوں کے مابین بھی عموم خصوص مطلق کی ہی نسبت ہوتی ہے، البتہ اس طرح سے کہ عموم خصوص کے مقابلے میں اور خصوص عموم کے مقابلے میں خصوص کا نقیض اعم اور اعم کا نقیض اخص. گویا دو دعوے ہو گئے، دو دعوے ہو گئے گویا. ٹھیک دو دعوے ہو گئے. آئیے عبارت پہ تطبیق کرتے ہیں ساتھ ساتھ. کہہ رہے ہیں اگر نقیض الاعمی، یہ تو جو ابھی میں نے خلاصے میں دو لائنیں عرض کی، یہ مدعا ہے، یہ مدعا تھا. اعم اور اخص سے مطلق کے دو نقیضوں کے مابین عموم و خصوص مطلقاً، عموم اور خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، یعنی عموم خصوص مطلق
کہ نقیضوں کے مابین عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، ولیکن علی العکسی، ولیکن پڑھیں، لیکن علی العکس، یہ دعویٰ ہے بھائی، لیکن علی العکس کا کیا مطلب؟ لیکن برعکس یعنی الٹ، یعنی کیا مطلب؟ ای نقیض الاعمی اخص و نقیض الاخصی اعم، اخص کا نقیض اعم اور اعم کا نقیض اخص ہوگا۔ گویا دو دعوے کیسے اب وارد ہو رہے ہیں مثال کے اندر۔ فَإِذَا كَانَ، بس جب اس طرح سے ہو کہ با یعنی حیوانون اکبر اعم منہا یعنی انسان، کوئی شک نہیں ہے یہ قضیہ بالکل صادق ہے، صحیح ہے، اور یہ خود مفاہیم کے مابین، خود دو مفاہیم کلیہ کے مابین نسبت اگر اس طریقے سے کہ حیوان اعم مطلق ہے انسان سے، حیوان کا دائرہ وسیع ہے بنسبت انسان کے، تو کہہ رہے ہیں اب اس کا الٹ اس طریقے سے ہوگا کہ لا انسان اخص سے مطلق ہوگا لا حیوان سے، لا انسان سے، ہاں یہ لا حیوان اخص نہیں ہوگا، یہ تو کہہ رہے ہیں نا علی العکس کا مطلب یہ ہے۔ حیوان جب، ہاں بولے آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے جو حیوان عام تھا بعد میں اخص ہو جائے گا، حیوان عام ہے، ہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب علی فَإِذَا كَانَ با، یعنی جب حیوان اعم ہوگا انسان سے تو کانا لا با یعنی غیر حیوان وہ اخص ہو جائے گا لا انسان سے، صحیح ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اس کو ایک فگر میرے ذہن میں، اس کو ہم بناتے ہیں اور اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ فرض کریں مثال کے طور پر یہ دو لکیریں ہیں، ایسے ہی بس یہ میرا ذہن کا خاکہ ہے۔ فرض کریں کہ 50% کائنات کے اندر افراد جو ہیں وہ حیوان ہیں، 50%، اور اس میں سے 30% انسان ہیں مثال کے طور پر، صحیح ہے؟ حیوان انسان کی بنسبت دائرہ اس کا تھوڑا سا بڑا ہو گیا، بعض ایسے حیوان ہیں کہ جو انسان نہیں ہیں، صحیح ہے؟ اب ہم اگر ان دونوں کا نقیض نکالیں گے تو انسان کا ادھر ہو گیا غیر انسان، اب یہ غیر انسان عام ہو گیا کیونکہ اس کا دائرہ اب بڑا ہو گیا، اور حیوان کے علاوہ یعنی غیر حیوان کا دائرہ تنگ ہو گیا تو یہ اخص ہو گیا۔ ادھر یہ عام ہے، یہ بڑا ہے اس کی بنسبت، تو جب اس کا نقیض نکالیں گے تو الٹ ہو جائے گا، یہی علی العکس کا معنی ہے۔ یہ ذہن میں، یہ فگر ذہن میں رکھیے گا، صحیح ہے؟ اس کا دائرہ اب بڑا ہو جائے گا، جب اس کا نقیض بنائیں گے تو اس کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، یہ عام ہو جائے گا، اور اس کا نقیض نکالیں گے تو اب اس کا دائرہ چھوٹا ہو جائے گا، کیونکہ اب غیر انسان زیادہ ہیں بنسبت غیر حیوان کے، کیونکہ حقیقت میں حیوان زیادہ ہیں انسان کی بنسبت۔ تو ایک طرف کا قضیہ صادق آئے گا، کیسے؟ کہتے ہیں اگر ہم نے آپ کی خدمت میں باہا تو لکھا، لیکن اب ہم آپ کی خدمت میں اس کی ایک مثال عرض کرتے ہیں، اور اب اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھیں، با کی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے حیوان کو، اور ہا کی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے انسان کو۔ کل انسانی والحیوانی، جیسے انسان اور حیوان۔ فَإِنَّ لا انسان، جب کہا لا انسان تو ابھی ہم نے یہاں پر غیر انسان لکھا لیکن مراد لا انسان ہے۔ جب ہم نے لا انسان کہا تو لا انسان کا دائرہ اب بڑھ گیا نا، بڑا ہو گیا دائرہ، تو ہم کہیں گے کہ لا انسان اعم مطلقاً،
یہ اعم ہو گیا من لا حیوان، لا حیوان سے اعم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ لأن لا انسان، اسی لیے کہ ہر وہ شے کہ جو لا انسان ہے یصدق علی کل لا حیوان، ہر وہ شے کہ جو لا انسان ہے وہ شے صادق آ رہی ہے علی کل لا حیوان. یعنی ایک موجبہ کلیہ بن گیا نا، کل لا حیوان لا انسان. نظری ہے بھائی. چلے البتہ الٹ نہیں ہے، ولا اقصا، اس کا الٹ نہیں ہوگا، کیونکہ لا حیوان تمام لا انسان پر صادق نہیں آتا. ولا اقصا کی دلیل دی ہے میں نے. اس کے بعد آ جائے گا. کیوں؟ خود ہی بتا رہے ہیں، فا تعلیل کے مورد میں. یہ جو کہا نا ولا اقصا، تو آپ اس کے نیچے جملہ لکھ سکتے ہیں کہ لا حیوان تمام لا انسان پر صادق نہیں آتا. اور یہ جملہ کہا کہ لأن لا انسان یصدق علی کل لا حیوان، یہ موجب کلیہ بنا، کل لا حیوان لا انسان. بھائی عکس کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ اس لیے کہ فإن الفرس والقردہ والطیر، یہ حیوان تو ہیں لیکن یہ لا انسان ان پر صادق آتا ہے. فإن الفرس، بس بالتحقیق گھوڑا، والقردہ یعنی بندر، والطیر یعنی پرندہ، الی آخرہ یعنی الی آخر ما یصدق علیہ الحیوان، یہ کہنا چاہ رہے ہیں الی آخرہ یصدق علیہ، صدق آتا ہے ان سب پر، فرس، قرد، طیر اور اس طرح کے تمام تر حیوانات پر صدق آتا ہے. کیا؟ لا انسان صدق آ جاتا ہے، ان کو لا انسان کہا جاتا ہے. جبکہ وہیہ من الحیوانات، جبکہ سب کے سب حیوانات میں سے ہیں. تو لا حیوان تمام لا انسان پر صادق نہیں آتا ہے. یہ ساری گفتگو ابھی تک کی جو ہے یہ اپنا دعویٰ بتلا رہے ہیں، یہ ہے دعویٰ. اب آتے ہیں مورد دلیل میں. وَلِلْبَرْهَنَةِ عَلَى ذَلِكَ، اور اس بات پر برہان قائم کرنے کے لیے کہ نقیض اعم اخص ہوگا اور نقیض اخص اعم ہوگا. ذالکہ سے مراد وہی دعویٰ جس کو میں نے ان لفظوں میں بیان کیا، نقیض اعم اخص و نقیض اخص اعم. اس پر برہان قائم کرنے کے لیے نقولو، ہم اپنے کلام کا آغاز اس انداز میں کریں گے. مفروض یہ ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ با یعنی حیوانون اعمو منہا یعنی انسان سے، حیوان اعم ہے انسان سے. یہ تو مفروض ہے، یہ آپ کے ہاں ثابت، ہمارے ہاں بھی ثابت. والمفروض ان با اعمھا والمدعا، اور ہمارا مدعا یہ ہے کہ اب اس کا نقیض بنانا ہے. با کا نقیض بنے گا لا با، یعنی حیوان کا نقیض لا حیوان. اور ہم نے کیا کہا کہ الٹ ہو جائے گا، یعنی اب یہی با جو تھوڑی دیر پہلے اعم تھا، اب جب اس کا نقیض بنے گا تو یہ اخص بن جائے گا. یہ ادھر دیکھ لیں تھوڑا سا پھر دوبارہ، ادھر اس کا دائرہ وسیع تھا حیوان کا، لیکن جب اس کا نقیض بنائیں گے تو اس کا دائرہ اس کی بنسبت تنگ ہو جائے گا، تو یہ اخص ہو جائے گا. نقیض بناتے ہی اخص ہو جائے گا. لہٰذا لا با اخصو لا حا، یعنی لا حیوان اخصو لا انسان.
یہ ہمارا مفروض ہے، یہ ہمارا مدعا ہے. والمدعا ان لا حیوان اخص مطلقا من لا انسان. تو مفروض اور مدعا آپ نے سماعت فرمایا. اب ہم آتے ہیں البرہان، طریقۃ الاستقصاء ان تفرض الحالات جمیع الحالات المتصورۃ للمسألتی. ایسا ہی تھا آگا. یہاں دلیل خلف اس کو کہتے ہیں. دلیل خلف بھی میں نے ایک جگہ پر سنا ہے، آپ اس پہ تحقیق کیجئے گا کہ صحیح اس کا تلفظ کیا ہے، خلف ہے یا خلف ہے. خلف تو مشہور ہے، دلیل خلف کہتے ہیں. آگا ہم بات کا آغاز اس بات سے کریں گے، اس طریقے سے کریں گے برہان کا، کہ اگر ہمارا مدعا فرض کرتے ہیں صحیح نہ ہوگا، نہیں ہوگا اگر اس طریقے سے، تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ باقی والی نسبتیں ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، یا عموم خصوص مطلق ہی ہو مگر اس طریقے سے کہ عکس نہ ہو. یعنی اخص کا عام یا عام کا اخص نہیں، بلکہ عام کا عام اور اخص کا اخص ہی ہو، یا یہ ہونا چاہیے. چار میں سے کوئی ایک ہی ہونی چاہیے صورت. یہی چار احتمالات آئیں گے نا، اور تو کوئی پانچواں احتمال نہیں آئے گا. عموم خصوص مطلق کے اندر بھی ہم اس طرح سے نہیں کہ عموم خصوص مطلق میں نقیض کا عام اخص اور اخص کا نقیض عام، اس طرح نہیں، بلکہ سیم. یہ بھی احتمال آ سکتا ہے. تو چاروں احتمالات ہم رکھتے ہیں، جو بھی احتمالات آ سکتے ہیں ہم سامنے رکھتے ہیں. البرہان لو لم یکن لا با اخص لاہا. اگر ہمارا والا یہ مدعا نہ ہو، یعنی اگر ایسا نہ ہو کہ لا حیوان اخص سے مطلق ہو من لا ہا، یعنی لا حیوان خاص ہو لا انسان سے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو لکان بینہما احدا نسب الباقیتی، تو پھر ہونا چاہیے، ہوگی ان دونوں یعنی لا با اور لا ہا کے مابین ہونی چاہیے نسبت باقیہ میں سے کوئی ایک نسبت. نسبت باقیہ سے مراد تین نسبتیں ہو جائیں گی، تساوی، تباین اور عموم خصوص من وجہ. یا یہ ہونی چاہیے، یا اول عموم والخصوص مطلقاً، یا عموم خصوص مطلق ہی ہونی چاہیے بے ان یکونا، اس طریقے سے ہو کہ نقیض الاعمی اعما و نقیض الاخصی اخصا. یہ بھی احتمال آ جائے گا، کیونکہ ہم نے چاروں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو کہا تھا کہ نقیض بنے گا لیکن علی العکس، ولیکن علی العکس کہا نا ہم نے، تو ہم کہتے ہیں علی السویہ، علی التسویہ، برابر برابر ہونا چاہیے. یا عموم و خصوص و مطلق کی نسبت ہونی چاہیے بھی ان اس طرح سے کہ یکونا نقیض الاعمی اعم مطلقا لا اخصا، کہ اعم کا نقیض اعم میں مطلق ہو نہ کہ اخص سے مطلق، یہ ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہم دلیل میں وارد ہوں گے کہ اگر ہماری والی بات نہیں ہونی چاہیے تو آپ کے جو احتمالات ہیں ان میں سے کوئی ایک صدق آنی چاہیے. چلیں فرض کرتے ہیں ایک کو پکڑ لیتے ہیں. فلو کان لا با یساوی لا ہا، اگر لا حیوان مساوی ہو لا ہا کے، تو اس کا لازمہ تو خود بخود یہ نکلنا چاہیے کہ با یساوی ہا، یعنی حیوان برابر ہونا چاہیے انسان کے، کیونکہ نقیص تو یہ بنے گا نا. جبکہ آپ جانتے ہیں حیوان اور انسان کے مابین تساوی کی نسبت نہیں ہے، خلاف الفرض چلے گئے تو تساوی والی نسبت تو گئی. ٹھیک ہے. فلو کان لا با یساوی لا لکان با یساوی ہا. کیوں؟ وجہ ایسا کیوں ہے، یہ صادق کیوں آنا چاہیے؟ لأن نقیض المتساویین متساویان، کیونکہ یہ تو ہم کل ہی ثابت کر چکے، آج بھی ثابت کر چکے، پرسوں سے ثابت کر رہے ہیں
کہ دو متساویوں کے مابین جو ان کے جو نقیض ہیں ان کے مابین تساویوں کی نسبت ہے، یہ کر چکے ہیں. وہ تو یہ مطلب خلاف الفرض، اسی لیے کہ فرض کیا تھا؟ با اعم منہا. فرض تو یہ ہے نا، با ہا کے برابر نہیں ہے بلکہ با کا دائرہ وسیع ہے ہا کے مقابلے میں. با حیوان کا دائرہ پھیلا ہوا ہے انسان کے مقابلے میں، نہ کہ با اور ہا برابر ہیں، ایسا نہیں ہے. چلیں بھائی، ایک تو گئی. دوسری دیکھو، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی. کہاں تھے؟ ہاں، وَلَوْ كَانَ. اب یہ آپ کو میں بتا دوں کہ باقی دو صورتوں کا جواب ایک ساتھ دے رہے ہیں. وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةُ التَّبَايُنِ أَوِ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مِنْ وَجْهَيْنِ. اور اگر اس طریقے سے ہو کہ اس لا با اور لا ہا کے مابین نسبت تباین ہو، او یا اول عمومی والخصوصی من وجہ، یا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو، او ان لا با اعم مطلقا من لا ہا، یا اس طریقے سے ہو کہ لا حیوان اعم میں مطلق ہو جائے، جبکہ ہمارا مدعا یہ کہ اخص سے مطلق ہے. اعم میں مطلق ہو جائے لا ہا سے، یعنی تین صورتیں، للزما. تو ان تینوں صورتوں میں لازم آ جائے گا. اب سمجھ میں آیا گا، کیونکہ تساوی کے اندر ایسا نہیں ہوتا نا. تساوی کے اندر برابر برابر صادق آ جاتا ہے، جبکہ باقی صورتوں کے اندر ایسا ہوگا کہ ایک کلی دوسرے کلی کے بغیر بھی صادق آ جائے گی. اب سمجھ میں آیا تساوی کو کیوں نکالا. للزما تو لازم آئے گا علی جمیع الحالات الثلاثی، ان تین حالتوں کی بنیاد پر. تین حالت سے مراد نسبت تباین، نسبت عموم خصوص من وجہ، اور نسبت وہی کہ عین ہو جائے، اعم کا نقیض اعم، اخص کا نقیض اخص. اگر ایسا مان لیں تو لازم آ جائے گا ان تینوں حالتوں کی بنیاد پر کہ ان یصدقا، یہ صادق آ جائے. صادق آنے کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک کلی دوسری کلی کے افراد کے علاوہ پر بھی صادق آ جائے، جیسا کہ گزشتہ کے اندر ہم نے نتیجہ نکالا تھا کہ باقی تینوں نسبتوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ایک کلی دوسری کلی کے بغیر بھی صادق آ جاتی ہے. تو یہ اسی کی مثال بنائیں گے کہ اگر ہم ان تین میں سے کسی ایک کے قائل ہو جائیں تو لازمہ، لازمہ کا فاعل یہ ہے ان یصدقا، تو یہ صادق آ جائے گا. وہ کیا صادق آ جائے گا؟ لا با بدون لا ہا، یہ صادق آ جائے گا. لا حیوان بغیر لا انسان کے صادق آ جائے گا. تو یہ تو کہہ رہا ہوں، لا حیوان صادق آ جائے گا بغیر لا انسان کے. ہاں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، لا ہا بدون لا با، یعنی لا انسان. آپ نیچے آگے اوپر چلے جائیں. لا با بدون لا ہا، با حیوان ہے، آپ ہا سے حیوان سمجھ رہے ہیں، پھر اسی جگہ پہ لٹک گئے. حیوان انسان ہے، یہ جو ہا ہے یہ انسان ہے. حالات ثلاثی یصدقا کے بعد ہے نا. جی جی ہاں، تو با سے مراد حیوان ہے. جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں. ترجمہ یہ ہوگا نا کہ لا ہا بغیر لا با. اچھا آپ اچھا چلیں صحیح. لا با بدون لا. نہیں دیکھیں، میں ابھی تک بھی یصدقا کا فاعل بنا رہا ہوں لا با کو، مثلا کہ لا حیوان صادق آ جائے بغیر لا انسان کے. یا چلیں یہ قضیہ صادق آ جائے کہ لا حیوان بغیر، اگرچہ یہ فاعل ہے اس کا، لا حیوان بغیر لا انسان. صحیح تو ہے؟ کیا ہو گیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو دیا ہے وہ ہے لا ہا بدون لا با، تو پہلے لا ہا کی جگہ پر انسان رکھے نا. لا انسان بدون لا با پہلے نا، لا ہا پہلے. یہی تو غلطی ہو رہی ہے، اسی لیے تو مسئلہ آ رہا ہے.
لا با پہلے اور پھر لا ہا ہے. آپ کے پاس لا با پہلے ہے؟ ہاں ہونا ہی لا با پہلے چاہیے, میرے پاس لا ہا بھی تبھی تو مسئلہ آ رہا ہے نا. آپ صحیح ہیں اپنی جگہ پر, میں اپنی جگہ پہ صحیح ہوں. صحیح ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, کیا ہو گیا. فیاضی کے حاشیے میں بھی دیکھتا ہوں. ہاں بالکل, لا با بدون لا ہا. میرے پاس لا ہا پہلے ہے. ہاں یہی غلطی, آپ صحیح ہیں اپنی جگہ پر, میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں, اور جو ہے اس طریقے سے لکھیں. ہٹا دو ہاں 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 بالکل 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 بالکل, لا ہا لکھیں پہلے, پورا آگے کا بھی سوری لا با لکھیں پھر آگے اسی طریقے سے. شاید اسی طرح. ہاں نہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں آگے آگے کیسے ہوگا, وہ میں عرض کرتا ہوں. ابھی فی الحال ہم اسی پہ رہتے ہیں. دوبارہ ان تینوں نسبتوں کی بنا پر لازم آ جائے گا کہ صادق آ جائے لا حیوان بدون لا انسان. یہ صادق آنا چاہیے کہ کوئی چیز لا حیوان ہو لیکن لا انسان نہ ہو, اس طریقے سے صادق آنا چاہیے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے آغائے رائد حیدری نے, وقع خطأ نسخی, واقع ہوئی ہے خطا نسخ میں, فی طبعۃ الثالثۃ, طبع ثالثہ میں, فی موضع الرمزین, رمزوں کی جگہوں میں, با وہا. ٹھیک ہے, یہ غلطی کہیں جگہ پر آئی ہے. پھر کہتے ہیں فی الفقرات الثلاثی حیث اکس موضع ما فیما والصحیح ما اثبتناہ عن الطبعۃ الثانیہ. صحیح وہ ہے جس کو ہم نے ثبت کیا, انہوں نے بھی یہ ثبت کیا, انہوں نے بھی یہ ثبت کیا, اور یہ تو اس کے بعد والا ہے. اس پہ زیادہ جو ہے وہ ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ زیادہ تحقیق کے ساتھ جو ہے جو چھوٹی موٹی غلطیاں تھیں وہ صحیح کی گئی ہیں آغا فیاضی کے نسخے سے. چلیں خیر, دوبارہ واپس آئیں. بھائی اگر ہم ان تینوں نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کو فرض کر لیں کہ چلیں یہ ہوگی, تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا, صادق آ جائے گا کہ لا با بدون لا انسان, صادق آ جائے گا کہ لا حیوان, صادق آ جائے گا بغیر لا انسان کے. کہ غلط ہے, صحیح ہے نا. وَيَلْزَمُ, اور اگر یہ صادق آ جائے تو اس کا لازمہ کیا نکلے گا, وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ, اس صورت میں لازم آ جائے گا یہ کہ صادق آ جائے لا با مع انسان, کیونکہ لا ہا کا نقیض نکالیں گے نا, اس لیے کہ اگر یہ دونوں ہی نہ ہوں تو پھر ارتفاع نقیضین صادق آ جائے گا. اگر لا با بغیر لا ہا کے صادق آ جاتا ہے تو اس کا مطلب لا حیوان کو انسان کے ساتھ صادق آنا چاہیے, لازمہ یہی نکلنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ لا انسان ہو اور نہ ہی انسان ہو. کیوں؟ لأن النقیضین لا یرتفعان, اس لیے کہ نقیضین ارتفاع تو نہیں ہو سکتے کہ دونوں ہی نہ ہو. ایک چیز کے جو لا حیوان ہے نہ وہ لا انسان ہو اور نہ ہی انسان ہو, ایسا تو نہیں ہو سکتا. یلزم, اور لازم آئے گا حین اذن, اوپر والے صدق کی بنیاد پر لازم آئے گا کہ ان یصدق, کہ صادق آ جائے یہ چیز. وہ کیا ہے؟ لا با معہا, یعنی لا حیوان انسان کے ساتھ صادق آ جائے گا. اس لیے کیونکہ لأن النقیضین لا یرتفعان, اسی لیے کہ نقیضین تو مرتفع نہیں ہو سکتے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہ لا انسان ہو اور نہ ہی انسان ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. وَمَعْنَاهُ, اور اب جو لازمہ صدق نکلا ہے اوپر, اس کا معنی کیا نکلے گا؟ اس کا معنی یہ بنے گا, یعنی اس کا خلاصہ یہ بنے گا. یہ معنی کی ضمیر ان یصدق یلزمو کی طرف پلٹ رہی ہے. یلزمو کا جو فاعل ہے نا ان یصدق, اس کے فاعل کی طرف, اس کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے. ومعنی
اور اس ان یصدقا لا با مع انسان کا معنی یہ بنا کہ ان یصدقا کہ صادق آئے. یہ ہا بدون با، انسان بغیر حیوان، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. رہتے کہ اخذ کبھی بھی عام کے بغیر تو صادق ہی نہیں آ سکتا نا. اخذ تو بہرحال تحت عام ہے. یعنی با، اب آپ یہاں پر الٹا کر کے دیکھ لیں. ہا سے مراد یہاں پر اب انسان، با سے مراد وہی حیوان. کیا لکھا ہوا ہے عبارت میں؟ وہی ہے، اب الٹی ہے، اب صحیح ہے. ہا بدون با، صحیح ہے نا یہ والی چیز. وَمَعْنَاهُ أَن يَصْدُقَ ہا بدون با. ہا سے مراد انسان، با سے مراد حیوان. اوپر والے اگر ہم معنی کو، اگر ہم اوپر والے قضیے کو مان لیں تو اس کا معنی یہ نکلے گا کہ انسان صدق آ جائے بغیر حیوان کے، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ اخذ کبھی بھی عام کے بغیر صادق نہیں آ سکتا. کیونکہ بھائی یہ اخذ تو خود عام کے افراد میں سے ایک فرد ہے. عام کے کئی افراد ہیں، یعنی حیوان کے کئی افراد ہیں، ان میں سے انسان ایک فرد ہے. آپ کہہ لیجئے کہ یہ انسان صادق آ جائے بغیر حیوان کے، یہ نہیں ہو سکتا. کیا مطلب اس کو اور کھولیں تو ایصدق الاخص بدون العام ولو فی بعض الامثلہ، چاہے بعض مثالوں کے اندر ہی ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو آگا یہ تو خلاف فرض ہے. ایصدق الاخص بدون العام، یعنی صادق آئے گا اخص یعنی انسان، بدون العام یعنی حیوان کے بغیر صادق آ جائے گا. یعنی کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو انسان ہوگی لیکن حیوان نہیں ہوگی، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. وَهُوَ خلاف الفرض، یہ خلاف فرض ہے. وَإِذَا بَطَلَتِ الْاحْتِمَالَاتُ الْأَرْبَعَةُ، بس جب یہی والے احتمالات اربعہ باطل ہو گئے، تساوی، تباین، عموم خصوص من وجہ، اور عموم خصوص مطلق علی السویہ، علی التسویہ، برابر. یعنی عام کا نقیض عام، اخذ کا نقیض اخذ، جب یہ چاروں حالتیں باطل ہو جائیں گی تو تعینہ، خود بخود معین ہو جائے گا. کہ کیا معین ہو جائے گا؟ ان یکونا، یہ معین ہو جائے گا کہ لا با، یعنی لا با سے مراد لا انسان، اخص مطلقاً من لاہا، وہو المطلوب والمدعا المطلوب. جو ہمارا مدعا ہے وہی تو ہمارا مطلوب ہے، اور یہ ہمارا مطلوب ہے، یہ ہمیں حاصل ہو چکا ہے. یہ جو بھی آیا وہ مطلب ہے، مراد وہی ہے، یہی تو مدعا ہے، یہی تو مدعا ہے نا. یہی تو مدعا ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں. ہاں وہی آ گیا نا، وہ یہی ہے نا. آخر میں دیکھیں وہ سیم جملہ نہیں ہے، لا با اخص مطلقاً من لاہا. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ والمدعا المطلوب، اس کو میں نے جملے کو المدعا کہہ دیا. جس کو ہم نے دعویٰ کیا تھا یہ ہمارا مطلوب تھا، اب حاصل ہو گیا تبھی مطلوب کہہ رہے ہیں. اس پر المطلوب کا عنوان اس وقت آ رہا ہے. صحیح ہے، یہی ہمارا مطلوب تھا، اسی کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے. پہلے ہم اس کو دعوے کی بنسبت دیکھ رہے تھے، اب مطلوب بن کے آ گیا ہے. اچھا دونوں مطلوب دونوں مدعا بھی ہیں اور دونوں مطلوب بھی ہیں. اسی لیے کہہ رہا تھا میں کہ المدعا والمطلوب. کافی ہے، تھک گیا ہوں یار، معاف کیجیے گا، تھک گیا ہوں.